بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ اس مصحف کے اعتبار سے، یعنی اس دو دفتیوں کے درمیان جس ترتیب سے قرآن مجید جمع ہوا ہے، اس اعتبار سے یہ سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ سورت اتنی اہم ہے کہ ہم اور آپ روزانہ تقریباً 40 سے 50 مرتبہ اپنی نمازوں میں اس سورت کو دہراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ یہ سورۃ الفاتحہ اتنی اہم سورت ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک نام ہی الصلاۃ پڑ گیا ہے، یعنی نماز کے یا دعا کے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو بہت ہی فطری انداز میں، بالکل نیچرل انداز میں ایک دعا سکھلائی ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی سب سے اہم ترین دعا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت میں دعا کا جو طریقہ ہے وہ بھی واضح فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورت پورے قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہے، کہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اللہ کی توحید کا بیان بھی ہے، آخرت کا تذکرہ بھی ہے، اور رسالت کا تذکرہ بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بندوں کی طرف سے ایک عہد بھی ہے، بلکہ 2 عہد ہیں، ایک عہد عبودیت اور ایک عہد استعانت۔ آئیے قرآن اس سورت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی مختصر سی تشریح انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھ لیا کرو۔ تو ہم لوگ جب بھی قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مفہوم ہوتا ہے اعوذ باللہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے پروردگار ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے یا گمراہ ہو گئے۔ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 3 آیات اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور اللہ کے تعارف پر، اللہ کے انٹروڈکشن پر مبنی ہے۔ پھر ایک آیت ہماری طرف سے ایک عہد ہے، عہد عبدیت کا اور عہد استعانت کا، اور پھر اخیر کی 2 آیتیں ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، آپ اس روایت کو سنیے اور پھر اس سورت کو سمجھیے، اور جو ہم لوگ نماز میں اس سورت کو بار بار پڑھتے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ پوری عمر گزر جاتی ہے اس سورت کو ویسے بھی پڑھتے ہیں، اور خاص طور سے قرآن مجید جب نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ تو 1-2 بار نہیں، تقریباً 40 سے 50 مرتبہ روزانہ اس کو دہراتے ہیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں، اس سورت کو پڑھتے ہیں، تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس حدیث سے آپ کو واضح ہوگا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے اس سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے، اس کے معنی نماز کے بھی ہوتے ہیں اور دعا کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سورت کو، جس کا نام صلاۃ بھی ہے، اس کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، نصفین، آدھا آدھا، نصف لعبدی یا نصفہا لعبدی و نصف لی، اس کا نصف یعنی آدھا میرے بندے کے لیے ہے اور آدھا میرے لیے ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان، حمدنی عبدی، دیکھو فرشتوں، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی،
یعنی باقاعدہ اب اللہ تعالیٰ، ہم نہیں سن رہے ہیں لیکن فرشتے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ان 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی بیان ہوئی۔ اس کے بعد جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ اے پروردگار ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم یہ عہد کرتے ہیں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لی، یہ میرے لیے ہے۔ یعنی میرا بندہ میرے سامنے عہد کر رہا ہے کہ اے پروردگار میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں میں کہتے ہیں ھذا لی، دیکھو یہ میرا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اے پروردگار ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور اے فرشتوں سنو، میں نے وہ عطا کر دیا جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا، یعنی میں نے دے دیا۔ پھر جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار مجھے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جس پر جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے اپنی ضرورت کا، اپنی ضرورت میرے سامنے رکھی ہے، اپنی محتاجگی میرے سامنے رکھی ہے۔ تو وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میرے بندے نے جو چیز مانگی میں نے اسے عطا کر دیا ہے، یہ اسی کا، دے دیا اس کو۔ آپ غور فرمائیں، کیا کبھی اس احساس کے ساتھ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور خاص طور سے نماز میں ہم پڑھتے ہیں؟ یہ احساس ہو کہ میں ایک ایک آیتیں پڑھ رہا ہوں اور میرا رب مجھ سے ہم کلام ہے، مجھے جواب دے رہا ہے۔ آپ پڑھیں، اس احساس کے ساتھ اگر ہم سورۃ الفاتحہ اور خاص طور سے نماز میں پڑھنے لگیں تو پھر اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہ ملا جو اس نے مانگا۔ تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں، پھر ہم راستے سے بھٹک جائیں، پھر ہماری دنیا یا آخرت کچھ برباد ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے، اللہ نے دیا۔ تو نمبر 1 یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ وہ دعا ہے جس پر باقاعدہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور گویا اللہ نے ہی یہ دعا سکھلائی ہے، تو یہ تو اللہ کے ہاں پہلے سے مقبول ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، جیسے ایک بادشاہ کا بہت بڑا کوئی لاڈلا ہو، تو وہ کہے کہ بادشاہ سلامت مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو بادشاہ کہے تمہیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں تو عطا ہی ہو جائے گا، لیکن ایک فارمیلٹی ہے وہ ادا کرو، میں ہی تمہیں ایک درخواست لکھ کے لاؤ۔ تو وہ کہے اللہ تعالیٰ اے بادشاہ سلامت مجھے تو درخواست بھی لکھنی نہیں آتی، تو بادشاہ کہے لاؤ قلم لاؤ کاغذ لاؤ میں لکھتا ہوں۔ بادشاہ خود ہی درخواست لکھے اپنے ہی نام اور کہے کہ یہ لے، دیکھ کل جب دربار میں آنا تو سب کے سامنے پیش کرنا، تاکہ یہ نہ ہو، ناانصافی نہ ہو کہ میں نے تجھے بغیر مانگے دیا ہے، یہ میں درخواست میں نے ہی اپنے قلم سے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر تجھے دے رہا ہوں، لیکن کل دربار میں آنا سب کے سامنے اور مجھے یہ درخواست میرے سامنے رکھنا، اور
تب میں تیری یہ درخواست قبول کروں گا۔ ایسے ہی ہے کہ یہ درخواست بھی اللہ نے سکھائی، اللہ نے لکھ کے دی، ہمیں پکڑائی اور کہا کہ اب مانو، یہ درخواست میرے سامنے پیش کر۔ لیکن افسوس کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اس میں سمجھنی ہے اس میں یہ کہ نمبر ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بہت واضح لفظوں میں یہاں پیش کیا ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے۔ لیکن یہ بات انسانوں کو نہیں معلوم ہے، ان کو بتانے کی ذمہ داری میری آپ کی۔ دوسری بات، اللہ کا ایک تعارف یہ ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ ہمارے رب ہے، ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ اور رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس نے پیدا کیا اور پھر پروان چڑھائے اور پھر ہر شر سے بچائے اور پھر آگے تک لے کر جائے، ہر کمال تک پہنچائے۔ یہ پوری کائنات آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے اور پھر کس سلیقے سے یہ پروان چڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، چل رہی ہے، سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ کو کوئی ریوارڈ ملنا ہے، اس کے بدلے میں کچھ بدلہ لینا ہے، یا اللہ کا کوئی قرض ہمارا ان پر ہے، کوئی ہے نہیں۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ نمبر ایک تو وہ ہمارے رب ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ پھر فرمایا کہ ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ بھی ہے، آپ غور کرو، کسی کی بھی تعریف ہوتی ہو، اصلاً وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ایک مثال سے سمجھیے، یہ دیوار بہت اچھی ہے، یہ محراب بہت اچھا بنایا گیا ہو، یا یہ دیکھیے یہ ممبر بہت اچھا بنایا گیا ہو۔ اگر ہم ممبر کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تو وقتی تعریف ہے ممبر کی، اصل اس میں تعریف کس کی ہے؟ جس نے بنایا ہے، اس کی کاریگر کی تعریف ہے کہ اس نے کس طرح یہ نقش و نگار بنایا۔ کوئی میری تعریف کرے، کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی اس کائنات کی تعریف کرے، یا کسی بڑے سے بڑے سائنسداں کی تعریف کرے، بڑے سے بڑے کسی اور شخص کی تعریف کرے، وہ ساری تعریفیں وقتی ہو سکتی ہیں، لیکن اصلاً وہ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، کہ اللہ نے ہی یہ مائنڈ دیا ہے، اللہ ہی نے یہ ہنر دیا ہے، اللہ ہی نے یہ طاقت دی ہے، اللہ ہی نے یہ سارا نظام بنایا ہے، سارا سسٹم بنایا ہے۔ اصل تعریف تو اللہ کی ہے۔ ایک بات اور سمجھنا ہے، ہم مالک یوم الدین اشارہ کر دیا، دعا میں ہی اشارہ کر دیا کہ دیکھو یہ مت بھولنا کہ تمہیں ایک دن، ایسے دن حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے جہاں تمہیں بدلہ ملے گا، تمہارے ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ بھلا کرو گے تو بھلا بدلہ ہے، برا کرو گے تو برا بدلہ ہے۔ یہ احساس رہے، اور اس دن وہ دن ایسا ہے کہ وہاں تو صرف قادر مطلق کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہاں تو اللہ نے آزادی دے رکھی ہے تھوڑی سی کہ آپ غلط کام بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ روکنے نہیں آتے ہیں، بس بتا دیا ہے کہ غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے، سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے، بتا دیا ہے، دونوں کا انجام بتا دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑنے نہیں آتے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی وہ ہوں گے، لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ کہیں گے جو بڑے بڑے بادشاہ بھی بنے پھرتے تھے، آج کس کی بادشاہت ہے بتاؤ؟ سب ڈرے سہمے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے اب سب کی بادشاہت ختم کر دی، اب کوئی اور بادشاہ، کوئی مالک ہے، قادر مطلق کوئی ہے تو اس کو اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ قیامت کا دن جس دن مجھے اور آپ کو اپنے ایک ایک عمل کا بدلہ ملنا ہے۔ اور ایک اور بات اہم سمجھنی وہ یہ کہ دیکھو، اگر ہدایت سے زیادہ کوئی اور ضروری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو دعا سکھلاتے قرآن مجید میں سب سے پہلے نمبر پر رکھواتے تو وہ دعا رکھواتے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دعا سکھلا رہے ہیں ہدایت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہی ہدایت نہ ہو تو یہ دنیا بھی بیکار ہے، اور یہی ہدایت نہ ملے تو آخرت بھی برباد ہے۔ ہدایت کو ذرا اور وسیع مفہوم میں سمجھیے۔ یہی موبائل ہے، یہ اگر چلانا نہ آتا ہو تو 5 لاکھ کا موبائل کسی کے ہاتھ میں دے دو، کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کیسے یوز کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، یہ ایک ہدایت ہے گویا۔ یہی پوری دنیا مجھے مل جائے لیکن اس پوری دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ سلیقہ نہ معلوم ہو تو میرے لیے تو بیکار ہے، میں کہاں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ تو یہ دنیا کے لیے بھی ہدایت لازمی ہے، ہدایت ہی سب سے بڑی اہم چیز ہے، اور آخرت کے لیے تو ہدایت ہے ہی کہ آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے، جنت کیسے ملے گی اور جہنم کا ایندھن انسان کیسے بن جاتا ہے۔ اس بات کی ہدایت، اس بات کی صحیح رہنمائی کا نام ہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو یہ دعا مانگو کہ اے میرے پروردگار مجھے ہدایت دے، صحیح راہ دکھا، صراط مستقیم کی۔ اور اب آخری بات یہ سن لیجئے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ صراط القرآن، قرآن کا راستہ، یا اصل تو ہے یہی قرآن کا ہی راستہ یا نبی کا راستہ، لیکن ایک پریکٹیکلی ایک پورا طریقہ، پورا جو سلسلہ ہے انسانوں کا وہ بتا دیا گیا۔ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، وہ صلحاء ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ شہداء ہیں، جو اس راستے پر چل کر گویا کامیاب ہو چکے ہیں، ان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو چکی ہے۔ ان کا راستہ ہمیں دکھا، اور ان کا راستہ مت دکھانا جو گمراہ ہوئے۔ ایک طرف انبیاء ہیں، ان کے نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، وہ کامیاب ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری طرف انبیاء کے منکرین ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر نبیوں کا انکار کیا، اس میں سر فہرست یہود ہیں، المغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور کتنی امتیں ہیں اس دنیا میں جن پر اللہ کا غضب ہوا، اس دنیا میں بھی ہلاک ہوئی اور آخرت میں بھی برا انجام ہے۔ تو فرمایا یہ دعا مانگو کہ ایسے بدکاروں، ایسے اللہ کا غضب پانے والوں کا راستہ اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو ان کا چاہیے ان پر تیرا انعام ہوا۔ اور پھر اور وضاحت فرمائی کہ وَلَلظَّالِّينَ، اور نہ ان کا کہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ بھٹکنا یہ ہے یا تو وہ راستہ جانتے ہی نہیں ہیں، یا یہ کہ کبھی راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، یا جانتے بوجھتے پھسل گئے، بیٹھ گئے، اس میں افراد و تفرید کر بیٹھے۔ تو ایسے لوگوں کے بھی راستے سے منع فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ ایک دعا ہے جو اللہ ہی کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ گویا یہ ایک ایسی درخواست ہے جو ہمیں اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور وہ درخواست لکھ کر اللہ نے ہی ہمیں دی ہے کہ تم آؤ میرے سامنے پیش کرو، میں اس کی قبولیت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک آیت پر ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ کبھی اس کو محسوس کر کے آپ پڑھیے، اور نمازوں میں بھی پڑھیے تو اس کو محسوس کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی نمازوں میں لطف آئے گا۔ اور پھر یہ کہ یہ دعا ایسی کسی ایری غیری چیزوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی اس کی دعا ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔